بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کا عروج کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں نے کہا کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری پروڈکشنز کرتے رہتے ہیں، شاید ان کی بھی اسی طرح کی ہو۔ ملنگا آدمی ہیں، کبھی ہمارا فون لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اور کبھی ہمیں بھی ٹائم ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ تو بڑے افسر ہیں وہ، پاکستان وفاقی حکومت کے بہت بڑے عہدے کے اوپر متعین ہیں۔ یہ جو پروڈکشنز ہیں یا یہ جو ستاروں کا علم ہے، یہ ان کا شوق ہے۔ تو وہ شوق کے تحت جب کوئی چیز کیلکولیشن کر کے نکال لیتے ہیں تو پھر ان کا ہوتا ہے کہ جی کوئی مجھ سے سنے، تو پھر میں اس وقت ایک اچھا سا موسٹ اوبیڈینٹ قسم کا ان کا سامع بن جاتا ہوں، اور سامع بن کے تو میں ان کی باتیں سنتا ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا عروج شروع ہو گیا ہے، میں نے کہا یار اس طرح کے بہلانے کے لیے میرے جیسے بندے کو، جس کا پاکستان کے ساتھ اتنا مطلب کہ کہنا چاہیے ہر بندے کا تعلق ہوتا ہے، جس زمین کے اوپر وہ جنم لیتا ہے یا جہاں پہ وہ پرورش پاتا ہے یا جہاں پہ وہ اپنے کیریئر کے عروج پہ پہنچتا ہے، تو اس سرزمین سے تو ہر بندے کا ایک الگ رشتہ ہوتا ہے نا۔ تو میں نے کہا شاید مجھے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوں گے، لیکن ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جن کے بارے میں ماضی کے اندر سوچنا بھی گناہ تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ ان کی بات کرتے تھے تو لوگ آپ کو کھانے کو دوڑتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ اس طرح نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر امن نہیں آئے گا۔ ہمارا سمپل سا یہ ہوتا ہے، اور اپنے نسلی اور اپنے فرقہ وارانہ یا اس طرح کے مفاد سے باہر نکل کے بات کیجئے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کو گالم گلوچ کرنے کے حامی نہیں ہیں کہ پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اب سعودی عرب کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور پھر سسپینڈ ہو کے گھر بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے نا، میں اس بات کا حامی نہیں ہوں، لیکن پاکستان کے مفاد کو تو ہمیں واچ کرنا چاہیے نا، کیا خیال؟ تو خیر، ایک خبر آئی ہے جی ایران سے، اور ہمارے ساتھ خاص طور پہ بچوں نے شیئر کی ہے کہ یہ جو اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان نے سفارت کاری کے محاذ کے اوپر اپنے مغربی ہمسایہ ملک ایران کو آؤٹ آف دا وے جا کے باہر نکل کے چوکے کھڑے ہو گئے کیا کہ جی ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ ٹرمپ کے سامنے بھی بیٹھ کے کہہ کے آئے۔ ہمارے آرمی چیف جو ہیں حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل، وہ ٹرمپ کے سامنے منہ کے اوپر کہہ کے آئے کہ جناب ہم ایران کے ساتھ، اور دنیا کے اس وقت ہر فورم کی ریکارڈنگ پروسیڈنگز نکال کے دیکھ لیں، بھلے وہ عربوں کا فورم تھا، بھلے وہ اجمیوں کا فورم تھا، بھلے وہ یورپ کا فورم تھا، ہم ہر فورم کے اوپر کہہ کے آئے کہ بھائی جان ہم ایران کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے ایران کو کہا کہ جی ہماری طرف سے آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ کا بارڈر ادھر محفوظ ہے، کوئی ادھر سے چڑی بھی پار نہیں مارے گی، پتہ بھی نہیں ہلنے دیں گے، اور ہم نے نہیں ہلنے دیا۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہی ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ بھی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہیں آپ بھی ذرا اپنی اداؤں پہ نہیں، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو بھارت کا ایران کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ بھارت کے ساتھ، ایران کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ کس کے ساتھ ہے؟ بھارت کے ساتھ۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے کہ آپ پہ حملہ ہوگا تو ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے، آپ جنگ کے دوران ہمارے بحری اڈے استعمال کر سکتے ہیں، ہوائی اڈے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زمینی اڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کوئی ایسٹس محفوظ رکھنا چاہیں تو آپ ہمارے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے۔ اور بائی دا وے بھارت کا ایران کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے، اور سعودیہ کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے۔ اور ایران، انڈیا کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ ایران اور سعودیہ کے درمیان ایک بیلنسنگ پاور بنے گا۔ ایم بی ایس کی آنکھوں پہ تو چڑھی ہوئی چربی نہیں اتر رہی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ اپنے دائیں طرف نظر ڈال لیں کہ بھارت جس کا ایران کے ساتھ
اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا تصویراتی معاہدہ تھا، اس تصویراتی معاہدے کے باوجود بھی ایران اسرائیل جنگ کے اندر بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے تصویراتی حصہ دار یعنی اسٹریٹجک پارٹنر ایران کو بس کے نیچے پھینک دی۔ بھارتی جو کہ ایرانی سرزمین کے اوپر موجود تھے، وہ موساد کا سب سے قیمتی اور بڑا اثاثہ ثابت، ٹھیک ہے۔ یہ بات سعودیوں کو، جن کی چھاتیوں میں اس وقت مودی کے لیے ایم بی ایس کی چھاتیوں میں جو دودھ اترا ہوا ہے، وہ یہ انجام دیکھ لیں۔ ہم نہیں کچھ کہتے، ہم تو مجبور وفا ہے، ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر ہے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ سعودی عرب اس سے برا سلوک بھی کرے تو ہمارا تو بھائی مقدس مقامات ہیں وہاں، ٹھیک ہے۔ اور جن کی حفاظت پاک فوج کی بنیادی فلسفی کا کارنر سٹون ہے، حصہ ہے، ہم تو اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، لیکن جن کی گود میں، بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے ایم بی ایس صاحب، کہ جن کی مڑ مڑ کے گھس رہے ہیں، اور اس جنگ کے درمیان بھی آپ ہمارا ہاتھ پکڑتے رہے کہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس پارٹنرشپ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا ایران کا انجام دیکھ لیں۔ بہرحال جی، ایران کو سبق مل گیا، ایران کو یہ پتہ چل گیا کہ دوست کون ہے تو دشمن کون ہے، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، جو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور ہمیں بتایا گیا ہے ذمہ دار ذرائع کی طرف سے ہے جی کہ ایران نے مزید پاکستان کے تحفظات دور کیے ہیں، پاکستان نے ان کو فہرست دی تھی، تو لہٰذا پاکستان میں دہشت گردی، قتل و غارت گری کرنے کے بعد فرار ہو کر ایران میں بھگوڑے ہو جانے والے، چھپ جانے والے انتہائی مطلوب 184 افراد کو ایران نے پاکستان کے حوالے کر دیا ہے، اور بچے نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کی حوالگی لے کر انہیں محفوظ مقامات پر پہنچا کر سب سے پہلے دادے و توانو دس رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں کہا ٹھیک ہو گیا۔ ان میں سے 184 جو ہیں وہ زینبیون کے ہیں جی، دہشت گرد، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مقبرے کی حفاظت کے نام کے اوپر جو تھے وہ ریکروٹ کیے گئے تھے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایریا سے، اور اس کے بعد ان کو جا کے کلنگ مشین بنایا گیا۔ انہوں نے شام کے اندر جو 14 لاکھ لوگ قتل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بشار الاسد کی حکومت کی طرف سے، اس قتل کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اگرچہ ان کا یہ اصرار ہے کہ نہیں ہم تو پچھلی سائیڈوں کے اوپر تھے اور ہم تو اگلے قتل و غارت گری کے اوپر نہیں تھے، لیکن بڑے کری طریقے سے انہوں نے قتل و غارت گری کی، لوگوں کو زندہ کے اوپر سے بلڈوزر گزار کے انہوں نے باندھ کے ان کو لائن میں لٹا کے اوپر بلڈوزر، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کی ہیں۔ شکی القلب لوگ ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ پتھر کے ہو چکے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ جس طرح افغانڈو جو ہیں، وہ جب دہشت گرد ہوتا ہے نا تو وہ بندوں کو باقاعدہ بکروں کی طرح ذبح کرواتے ہیں کم عمر بچوں سے، تاکہ ان کے دل ابھی سے اس طرح کے ہو جائیں، مرنے مارنے والے۔ تو میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال اسی طرح جی 131 جو ہیں وہ فاطمیون کے ہیں، 184، اور یہ تقریباً 300 کے قریب کام پہنچ گیا جی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی لشکر عباس نامی دہشت گرد تنظیم، جس نے مولانا تقی عثمانی صاحب سمیت 13 علماء کرام پر حملے کروائے تھے، اور ان حملوں میں بہت سے علماء کرام شہید بھی ہوئے تھے، اور ان میں افغانستان کے بارڈر ایریا اور سابق فاٹا کے اندر جمعیت علماء اسلام کے بھی کچھ عہدیدار شامل ہیں۔ بظاہر کہا گیا کہ ان کو داعش نے یا افغانیوں نے مارا ہے، لیکن وہ اس کے اندر ملوث تھے۔ تحقیقات کے بعد ثابت ہوا، اور ایرانی بھائیوں کو یہ بتایا گیا کہ بھائی جان یہ لوگ آپ کی طرف ہیں۔ تو یہ لشکر عباس والے 5 دہشت گرد بھی جو پاکستان کو مطلوب تھے، ان کو حوالے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فتنۃ الہندوستان BLA مجید بریگیڈ کے 5 دہشت گرد، BLF بلوچ لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گرد بھی پاکستان کے حوالے کیے ہیں، اور جس وقت یہ حوالگی کا عمل مکمل ہوا
اس وقت شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ECO کانفرنس کے حوالے سے باکو یعنی کہ آذربائیجان میں تھے، اور وہاں پہ آذربائیجان میں جب شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو تاجکستان کے صدر مطلب ایسے کرسیاں پڑی تھیں اور تاجکستان کے صدر ایسے بیٹھے تھے اور ساتھ میں ایران کے صدر تھے، تو شہباز شریف صاحب یہاں پہ اکیلے بیٹھے تھے، تو ایران کے صدر اٹھ کے شہباز شریف صاحب کے پاس آگے بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا ایسے محبت کے ساتھ اور انسیت کے ساتھ، یا جسے کہنے اپنائیت کے ساتھ، اور وہ پھر جب تک بیٹھے رہے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ اس سے پہلے یہ والی کو 350 لوگوں کی حوالگی جو تھی، یہ بہت ہی ہائی سیکیورٹی ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور تھی، مطلب کہ باقاعدہ فضاؤں میں ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے کیونکہ انہوں نے آ کے جن کے پول کھولنے ہیں انہوں نے کوشش کرنی تھی نا کہ یہ زندہ پاکستان نہ واپس آئیں، یا کم از کم پاکستان کے اداروں کے حوالے نہ ہوں۔ تو پھر اس کے بعد پھر آتے ہی جو انہوں نے ابتدائی انفارمیشن دی ہیں، ان انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بلوچستان کے اندر ٹھیک ٹھاک جھاڑو پھرا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ان کے سہولت کار تھے یا جو ان کے ساتھ رابطوں میں تھے، انہوں نے ان کے نام اگلے ہیں، وہ پائے نا وہ بڑے خوفناک چیز ہے۔ وہ پھر میرا مطلب ہے ستنا پوچھنا دے نہ داس دیتے ہیں، جب وہ پوچھنے پہ آتے ہیں تو بتانے والا پھر طوطے کی طرح بولتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھ لیے بس 24 گھنٹے نہیں تو 48 گھنٹے، اس کے بعد پھر ایسے طریقے سے آپریشن ہوا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا گیا ہے۔ اب چھوڑ دیں وہ مہرنگ بلوچ کو، کرتی پھر احتجاج، بلکہ کر کے دکھائے احتجاج، کیونکہ یہ والے جو مسنگ لنک تھے، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ایران کی سیکیورٹی فورسز نے جنگ بندی ہونے کے بعد پورے ایران کے اندر آپریشن کر کے گرفتار کیے، اور ہم نے انہیں جنگ کے دوران ہی آہستہ سے ہلکا پھلکا کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر انہوں نے ہم سے باقاعدہ فہرستیں طلب کی تھیں، ہم نے ان کو فہرستیں بھیجی، اور جو میرا تجزیہ کہتا ہے، میرا تجزیہ ہے ٹھیک ہے کہ ان کی ہینڈنگ اوور خامنائی صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہاں پہ خامنائی صاحب کے مہمان ہوتے ہیں، پاسداران انقلاب کے مہمان ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی انقلابیے ہوتے ہیں نا اس طرح کے، تو ان کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر انہوں نے اس امر کی اجازت دی ہے تو ہمیں اس امر کا یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو فرقہ وارانہ شدت تھی اس کے اندر کمی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔